اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آتے زدگی سے جاں بحق ہونے والے 14 بچے سپرد خاک۔ وفاقی دارالحکومت کی فضا دوسرے روز بھی سوگوار۔ سانحہ پیمز میں 14 ننھے پھولوں کی جان جانے کا ذمہ دار کون؟ تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی سربراہ سابق وفاقی سیکرٹری شاہد خان کا پیمز اسپتال کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ دی۔ واقعے پر کمیٹی نے اپنی ابتدائی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ انکیوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا آلہ پھٹنے سے ہوئی۔ بچوں کی اموات آکسیجن پائپوں سے دھواں بھرنے اور آکسیجن کی فراہمی متاثر ہونے سے ہوئی۔ سعودی عرب، ایران اور اقوام متحدہ کا سانحہ پیمز پر پاکستان سے اظہار افسوس، والدین سے تعزیت کا اظہار۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا پیمز اسپتال میں جائے وقوع کا دورہ۔ سانحہ پیمز پر وفاقی وزیر صحت اور ڈائریکٹر پیمز اسپتال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کمیٹی چیئرمین مہیش کمار نے کہا، آگ کیسے لگی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آگ کیسے لگی اور حفاظتی اقدامات کیا تھے۔ پیمز اسپتال سانحے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ تحقیقات سے پہلے کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ کمیٹی نے واقعے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کا بھی کہہ دیا۔ ممبر کمیٹی اور رکن قومی اسمبلی عالیہ کامران نے کہا، وفاقی وزیر صحت بھی استعفیٰ دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قیدیوں کے علاج کی درخواست کی سماعت کے دوران سانحہ پیمز اسپتال کا تذکرہ۔ جسٹس محمد آصف نے پیمز اسپتال واقعے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ بے مقصد یہ کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ 14 بچے کل جان سے گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے اسپتال میں ایسا واقعہ ہوا ہے، اس صورت میں لوگ کیسے علاج کے لیے جائیں گے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ نے واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا، کل کے واقعے کی کوئی وضاحت نہیں، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر۔ ایڈوکیٹ قاسم اقبال جلالی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 26 اگست کو پیمز میں اندھوناک واقعہ پیش آیا، تحقیقات کے لیے فورینسک کرانے کی استدعا۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ٹرمپ یا امریکہ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ طاہر اندرابی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھا۔ ان کی ایرانی حکام سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور مذاکراتی حل تلاش کرنے پر بات ہوئی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے دوست ممالک سے بھی رابطے میں ہے۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان مؤثر سرحدی انتظام اور قابل تصدیق انسداد دہشت گردی اقدامات چاہتا ہے۔ ایران جنگ ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ جتنی ضروری ہوگی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے ٹائم فریم مقرر نہیں کیا۔ ایران پر عائد نئی اقتصادی پابندیاں امریکی فوجی کارروائیوں کی طرح مؤثر ہیں۔ مزید کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ نہیں لگتا مجتبی خامنائی مارے جا چکے ہیں، ان کا بازو اور ٹانگ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہونے کی تردید۔ ڈپٹی سیکرٹری وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے کہا، قطری وزیر اعظم کے دورے کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات کا کوئی شیڈول اور رابطہ طے نہیں۔ امریکی پابندیاں ریاستی اور معاشی دہشت گردی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور تمام رکن ممالک کو خط لکھ دیا۔ امریکہ کی عائد کی گئی یک طرفہ جبری پابندیوں اور ثانوی پابندیوں کی مذمت اور انہیں مسترد کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ پابندیاں جان بوجھ کر شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ رکن ممالک امریکی پابندیوں کو تسلیم یا ان پر عمل درآمد نہ کریں۔ امریکہ تیسرے ممالک پر دباؤ ڈالنا بند کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ تہران بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ ایران کے اقتصادی دباؤ کے سامنے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ امریکی فوجی کارروائی کی طرح اقتصادی دباؤ کے ذریعے بھی ایران سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ ادھر قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی آج تہران پہنچیں گے۔
بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی سے متعلق عدالتی فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کی ایک اور درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت کے 18 اگست کے حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ رجسٹرار آفس نے فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کر کے بانی پی ٹی آئی کو پیمز لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحت بگڑ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی اجلاس کا شیڈول جاری۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل 2 بجے ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی کل صبح 10:30 بجے جمع کرائے جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد کر دیا۔ افتخار علی گیلانی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب نے افتخار گیلانی کی نامزدگی کی تصدیق کر دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ افتخار گیلانی کی نامزدگی کا فیصلہ نواز شریف کی منظوری سے ہوا۔ شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا فیصلہ ماننے سے انکار، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کو پاکستان میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے اپنی نیک تمناؤں اور صحت و تندرستی کی دعاؤں کا اظہار کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی بھی تعریف کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا FIA زونل آفس لاہور کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ FIA زونل آفس لاہور کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ مافیا کی پوری چین کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ جرائم پیشہ گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینکیانگ میں چینی ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ جدید ڈیری فارمنگ و ملک پروسیسنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ کمپنی حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مختلف شعبوں کے حوالات نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک کی بہتری اور فروغ کے منصوبے نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے لیے خصوصی منصوبے بھی کامیابی سے جاری ہیں۔ مویشیوں کو فربا کر کے گوشت کی پیداوار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کورنگی کراچی کے پیٹس اسپتال کا دورہ کیا، نئی سہولیات کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا آپریشن تھیٹر، وارڈز، ICU، جدید لیبارٹریز کا معائنہ، مختلف شعبوں میں سہولتوں کا جائزہ لیا۔ حکام کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ میں نئی سہولیات سے جانوروں کا بہتر علاج ہوگا، تحقیق کے شعبوں کو بھی مزید تقویت ملے گی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف دھرنا 12ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی کا آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکمران نااہلی اور کرپشن کی انتہا پر ہیں، ملک میں گورننس نام کی چیز نہیں۔ پیمز اسپتال کے واقعے نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستان میں مسلسل مہنگا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بہیہ جام ہڑتال کا آپشن بھی ہے۔ حکومت کو لیوی ختم کرنی پڑے گی، عام عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ FBR کرپشن کا گڑھ ہے، IPBs کے ناجائز معاہدے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں منشیات برآمدگی کیس کے ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔
वोट बेसन पुलिस ने तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने केस के तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए कि अदालत के बुलाने पर खुद और चालान क्यों पेश नहीं किया, क्या वर्दी का भूत दिमाग पर सवार हो गया है, ऐसे नाअहल पुलिस एहलकारों को निकाल क्यों नहीं देते। तफ्तीशी अफसर नासिर खान ने जवाब दिया कि माली मुश्किलात की वजह से चालान जमा नहीं करवा सका। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि कौन से मुल्क में हम रहते हैं, किन लोगों से हमारा वास्ता है। अदालत का मुल्जिमान फैसल और याकूब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। लियाकतपुर में कराची से यूसुफवाला जाने वाली माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में मालगाड़ी का इंजन और 11 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। अब ट्रैक की ट्रेनें डाउन ट्रैक से गुजारी जा रही हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा फेरोजा स्टेशन के करीब पेश आया। अमरीकी मेजर को सदर ट्रंप के मवाक़े का मुतालबा महंगा पड़ गया। फौजी कानून के तहत अमरीकी एयरफोर्स के मेजर जेसन वाटसन पर बाज़ाब्ता 10 इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाटसन ने वाशिंगटन में अमरीकी कैपिटल की सीढ़ियों पर वर्दी में ट्रंप के मवाक़े का मुतालबा किया था। वाटसन ने ट्रंप पर आइन की खिलाफ वर्जी, कानून शिकनी और बदउनवानी के इल्ज़ामात भी आयद किए थे। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक मेजर वाटसन को मुकदमे से कबल हिरासत में रखा गया है। उनको कानूनी मदद हासिल करने का पूरा हक हासिल है। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 267 हो गईं। 1500 अफराद लापता। दर्जनों इमारतें, गाड़ियां, सड़कें और पन बिजली के मंसूबे मुतासिर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लापता अफराद में ज्यादा तादाद गैर मुल्की सयाहों की है। उधर चीन के इलाके तिब्बत में तबाहकुन सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। 3 अफराद हलाक, 265 अफराद लापता हो गए। नेपाल और चीन के दरमियान अहम जमीनी गुजरगाह गैरोनक पोर्ट भी मुतासर। लापता अफराद की तलाश और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। दूसरी जानिब भारत की शिमाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी। नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद 100 चीनी शहरी लापता हो गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तिब्बत की सरहद से मुत्तसिल नेपाल के मुतासरा इलाकों में लापता अफराद में चीनी शहरी भी शामिल हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब भी कम अज़ कम 260 गैर मुल्की शहरियों का सुराग नहीं मिल सका। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और तलाश का अमल जारी है, जबकि हुकाम लापता अफराद से मुतल्लिक मालूमात जमा कर रहे हैं। शदीद सैलाब और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ताहम मुतासरीन और लापता अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं।